فوج کا کام جنگ کرنا اور دشمن کو جانی و مالی نقصان پہنچانا ہوتا ہے، مگر جدید دور کے سماجی اور معاشی رشتوں نے ملکوں اور قوموں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اب دوسرے ملک کو نقصان پہنچانا دراصل اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچانے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر ہر ملک کے مفادات اب بھی الگ الگ ہیں اور ان کے حصول کے لیے رستہ کشی بھی جاری رہتی ہے، البتہ اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب ملکوں کے درمیان جنگ روایتی فوجوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ اب جنگ معاشی، ٹیکنالوجی، تجارت کے میدانوں میں لڑی جاتی ہے، اور اس میں وہی ملک کامیاب ہیں جن کے پاس بہترین ٹیکنالوجی، معاشی مضبوطی اور تجارتی میدان میں عمدہ کارکردگی دکھانے والی فوجیں یعنی تاجر موجود ہیں۔ ان نئے عوامل کی وجہ سے اب اسلحہ بردار روایتی فوج کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور فوجی جرنیلوں کی وہ حیثیت ختم ہو گئی ہے جو پچھلے ادوار میں ہوتی تھی، لیکن فوجیں تو موجود ہیں اور جب تک کمزور اور طاقتور ملکوں کا دور رہے گا فوجیں بھی موجود رہیں گی۔ مگر اب جنگ کے امکانات کم سے کم ہو رہے ہیں کیونکہ جنگ کی وجوہات میں کمی آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کا ہر ملک اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ فوج کے لیے مختص کرتا ہے اور یہ تمام اخراجات عوام کے خون پسینے کی کمائی سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اب ایک معاشرے میں ایک فوجی کی اہمیت اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب کسی ملک کے عوام میں عدم تحفظ کا احساس موجود ہو اور جب کسی ملک کے لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ انہیں کسی بھی وقت ایک جنگ کا خطرہ ہے اور یہ خطرہ پاس پڑوس سے لے کر دنیا کے کسی دور دراز ملک سے بھی ہو سکتا ہے، تو اسی صورت میں لوگ فوج پر بھاری اخراجات کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ کسی ملک میں جنگ کے امکانات کم ہونے کا مطلب ہے کہ اس ملک میں فوجی بجٹ میں کمی کی جائے اور فوجی بجٹ کے بھاری اخراجات کو فوج کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ لہٰذا ایسا کون سا فوجی ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کے ملک میں لوگ جنگ سے بے نیاز ہو جائیں اور اس کی روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے؟ فوج میں کوئی اعلیٰ عہدیدار مقام حاصل کرنے کے لیے برسوں کی ریاضت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی جنگ کی صورت میں فوجیوں کو اعلیٰ اعزازات اور مراعات سے نوازا جاتا ہے، قیمتی انعامات دیے جاتے ہیں۔ اب ایسا کون سا فوجی ہوگا جو اپنے ملک کے کسی سے بھی جنگ نہ چاہتا ہو؟ جنگ لڑنا کسی بھی فوج کا پہلا اور آخری کام ہے، تو ایسے میں آپ کسی فوجی سے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ امن کی بات کرے گا؟ فوجی تو لازماً یہ چاہے گا کہ خواہ جنگ ہو یا نہ ہو، لیکن ملک میں جنگ کا ماحول ضرور رہے۔ اگر جنگ کا امکان نہ بھی ہو تب بھی اسے اپنے ملک کے لوگوں کو ایک اندھے کی جنگ یا کسی معلوم یا نامعلوم دشمن سے خوفزدہ ضرور رکھا جائے تاکہ ان کی دال روٹی چلتی رہے۔ جنگ کا خوف دلانا ہر فوج کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ تو لوگ فوج کے بھاری اخراجات ادا کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں حقیقی اور اصلی جنگیں تو بہت کم لڑی گئی ہیں، زیادہ تر جنگیں انتہائی معمولی باتوں پر ہوتی رہی ہیں اور ان کے پیچھے یہی فوجی حکمت عملی موجود رہی ہے کہ قوم کو جنگوں میں مصروف رکھ کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کی جائیں۔ آپ انسانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان جنگوں میں بہت ہی کم جنگیں ایسی تھیں جو خالصتاً فوج نے لڑی ہوں۔ زیادہ تر جنگوں میں فوجیں آپس میں ٹکرائیں ضرور، مگر ان کے کرتوتوں کا خراج ان کے عوام کو بھرنا پڑا، اور ایسی ہر جنگ میں فوج سے زیادہ جانی مالی نقصان دونوں طرف کے عوام اور بے گناہ لوگوں کا ہی ہوا، اور یہ ایسے لوگ تھے جن کو ان جنگوں کے اسباب یا اہداف کا بھی علم نہیں تھا۔ ان تمام جنگوں میں بڑے بڑے فوجی جرنیلوں نے نام کمایا، مگر ان بڑے ناموں کے نیچے لاکھوں انسانوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے۔ فوجیوں نے ہر معاشرے میں اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی اپنی قوموں کو جنگ کے خوف میں مبتلا رکھا تاکہ ان کی قوم ان کے بھاری اخراجات کا بوجھ اٹھاتی رہے۔ چھوٹی موٹی ایجنسیاں اندرون ملک خوف کی پرورش کرتی ہیں، جبکہ فوجیں ملکوں اور خطوں کے درمیان خوف کی لہریں تخلیق کرتی ہیں تاکہ ان کے عوام جنگ کے خوف میں مبتلا رہیں اور ان کے علل تللوں سے صرف نظر کرتے رہیں۔ ہمارے ملک کا شمار بھی ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جن کی فوج آج بھی کسی جنگ کی تلاش میں ہے جسے جیت کر وہ اپنے عوام سے شاباشی لے سکے، مگر کیا آج کی دنیا میں ایسا ممکن ہے؟ تجہیز و تکفین کے ادارے انسان کے دکھ اور تکلیفوں سے جڑا ہوا ایک اور شعبہ بھی ہے جہاں ہر شخص کو مرنے کے بعد جانا ہوتا ہے، اور وہ ہے تجہیز و تکفین کا شعبہ۔ اس شعبے سے وابستہ افراد کیسے کسی فرد کی زندگی اور سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا تو کاروبار ہی لوگوں کی موت سے جڑا ہوتا ہے۔ اس شعبے کے لوگوں کا تعلق مکمل طور پر لوگوں کی موت سے ہے، ان کی روزی روٹی لوگوں کے مرنے سے ہی چلتی ہے، اور ان لوگوں کے بغیر کسی بھی معاشرے کا کام نہیں چل سکتا کیونکہ انسانی زندگی کے آخری مراحل یہی لوگ طے کراتے ہیں۔ ان لوگوں میں کفن دفن کا انتظام کرنے والے، تابوت بنانے والے، ایمبولینس سروس، میت بس سروس والے، قبر کھودنے والے گورکھن، خطبے بنانے والے، میت کے لیے کافور، خوشبویات، کپڑا و دیگر سامان تیار کرنے والے، اور آخر میں پھولوں کی چادریں بیچنے والے، یہ لوگ معاشرے میں دہشت گردی اور خوف کے حالات سے اپنی روزی چنتے ہیں۔ معاشرے میں جتنا زیادہ تشدد ہوگا ان کا کاروبار بھی اسی حساب سے ترقی کرے گا۔ کیا اس طبقے کے لوگ چاہیں گے کہ معاشرے میں تشدد بند ہو جائے؟ کیا یہ ہر اس عمل سے نظریں نہیں چرائیں گے جس سے معاشرے میں امن و سکون آئے؟ خوف کے ان سوداگروں میں بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کر چھوٹے درجے کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو معاشرے میں پھیلے ہوئے خوف میں سے اپنی روزی کماتے ہیں۔
خوف کی سوداگری کے مسئلے کا حل۔ مندرجہ بالا سطور میں آپ نے معاشرے کو خوفزدہ رکھنے والے چند سوداگروں کے کردار ملاحظہ کیے۔ ان سوداگروں سے انسانوں کو محفوظ رکھنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ لوگ معاشرے کے چند ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کام نہیں چل سکتا، یعنی سیاست، صحافت، طب، جان و مال کا تحفظ، انصاف و قانون و دیگر۔ تو خوف کی سوداگری کے باوجود ان اداروں کو معاشرے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے معاشرے میں خوف کی فضا بنانی ہی پڑتی ہے تاکہ ان کا کاروبار جاری رہ سکے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ معاشرے میں موجود مجرموں کو اچھے اور معتدل سمجھے جانے والے پیشوں سے کسی نہ کسی صورت میں مدد ملتی ہے؟ معاشرے میں جرم اور مجرم مسلسل کیوں موجود رہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہاں سے سپورٹ ملتی ہے؟ اصل میں یہی خوف کے سوداگر معاشرے کے مجرموں کو غیر محسوس طور پر نظر انداز کر کے ہر طرح کی اعانت فراہم کرتے ہیں۔ معاشرے کے درمیان یہ لوگ ایک بڑی قوت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معاشرے میں عزت کا مقام رکھتا ہے جسے وہ کیش کراتا ہے، اور معاشرے کے مجرموں کو دانستہ یا نادانستہ طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ اسے آپ محض ایک وہمہ نہ سمجھیے کہ انصاف کا نظام جب ایک مجرم کو جیل کی سزا دیتا ہے تو اسے وہاں باقاعدہ پالتا پوستا ہے اور پہلے سے زیادہ سماج دشمن اور زیادہ خطرناک بنا کر دوبارہ معاشرے میں دھکیل دیتا ہے۔